نواز شریف اور راحیل شریف میں معاملات کیسے خراب ہوئے؟ جنرل راحیل کو بھڑکانے والے کون تھے؟ کس ملک کے سربراہ نے راحیل شریف کو 60 کروڑ ڈالر کا جہاز تحفے میں بھیجا تھا؟ جنرل راحیل کو توسیع مل جاتی تو پاناما کا معاملہ حل ہو جاتا۔ سہیل وڑائچ کے چشم کشا انکشافات۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم بعنوان انہیں کیسے نکالا میں تہلکہ خیز انکشاف کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کے پوشیدہ جھروکوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب اور خان صاحب کیوں اور کیسے نکالے گئے، ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی مماثلت ہے اور کتنا فرق۔ میاں صاحب اقتدار سے نکلے تو کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، خان صاحب حکومت سے رخصت ہوئے تو جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ دونوں کے نکالنے میں ایک قدر مشترک تو بہرحال ہے کہ دونوں کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی۔ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے میلارڈز کا کاندھا استعمال ہوا اور خان صاحب کو ان کے مخالفوں نے اکٹھے ہو کر عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا۔ میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پسے پردہ ہیں۔ اصل میں میاں صاحب کے معاملات جنرل راحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے۔ حالانکہ جنرل راحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جنرل راحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہوئے جن 4 یا 5 سینئر جرنیلوں کو اپنا مشیر بنایا وہ سارے میاں صاحب کے مخالف تھے اور یہی مشیر ہر روز جنرل راحیل شریف کو بھڑکاتے تھے۔ ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل راحیل شریف کو 60 کروڑ ڈالر کا جہاز تحفتاً پیش کرنے کا وعدہ کیا تو میاں صاحب نے جنرل راحیل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں، مگر جنرل راحیل شریف نے یہ بات نہ مانی۔ وزیر اعظم نے اپنے سیکریٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا مگر جنرل راحیل شریف نے یہ جہاز منگوا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران جب میاں صاحب کی شاہ سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل راحیل شریف مجوزہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بہت صدمہ ہوا کہ انہیں تو علم تک نہیں تھا، انہیں اندھیرے میں رکھ کر بالا ہی بالا یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میاں صاحب کو فوراً ہاں کرنا پڑ گئی، نہ انہیں سوچنے کا وقت ملا اور نہ مشورے کا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد کی ملاقات طے تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل راحیل شریف کو وفد کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخری تنازع جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل راحیل نے کئی پیغام رساں بھیجے مگر میاں صاحب توسیع پر نہ مانے، حالانکہ انہیں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ پاناما کا معاملہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے توسیع دے دی تو۔ میاں صاحب توسیع پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے۔ جنرل باجوہ شروع میں میاں صاحب کے حامی تھے، جنرل راحیل شریف اور ان کے مشیروں کے خلاف تھے، دھرنے میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے۔ مجھے کہا کہ جنرل راحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب نے باجوہ سے مشورہ کر کے فواد حسن فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں۔ خط جاری ہوا تو باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور میلارڈز کے باہمی اشتراک سے میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ خان صاحب کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی ساتھی بڑے شوق سے اقتدار میں لائے۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سے سارا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں مقتدرہ نے پورا زور لگا کر نون کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا۔ خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو جنرل باجوہ شروع میں ان کے بہت حامی رہے۔ میڈیا میں خان صاحب پر تنقید کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی تھی مگر پھر حالات تبدیل ہونے لگے۔ جنرل عاصم منیر کو ISI سے ہٹایا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر عمل درآمد تو ہو گیا مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی۔ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورننس سے نالاں تھے، وہیں گوگی اور پنکی پیرنی کی منفی اطلاعات بھی ان تک پہنچتی تھی۔ جنرل باجوہ نے خان صاحب پر سب سے پہلی تنقید اپنے اندرونی حلقے میں شروع کی۔ ایک نقطہ تو یہ تھا کہ احتساب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنتے۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ معیشت زب و خالی کا شکار ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کو لا کر بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران ملک محمد احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نامہ و پیام بھی جاری تھا، تاہم جنرل باجوہ خان صاحب کو ہٹانے کے بارے میں آخر تک متذبذب رہے۔ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کے آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لے لیں، لیکن PDM نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ خان صاحب سے مقتدرہ کے فیصلہ سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر
मज़ाहिमत से हुई। कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने ट्रांसफर का ऑर्डर खान साहब से मशवरे के बाद किया था, मगर जब इसके बावजूद ISPR ने ट्रांसफर का ऐलान भी कर दिया तो उस पर अमल न किया गया। यूं शक्कर रंजियों में इजाफा हुआ। असद उमर, परवेज खटक और चौधरी फवाद चाहते थे कि किसी भी सूरत जनरल बाजवा और मुक्तदिरा को नाराज न किया जाए। चुनाचे वो खान साहब पर जोर डालकर जनरल नदीम अंजुम को ISI का सरबरा बनवाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उस दौरान जो तलखी पैदा हो चुकी थी वो कभी ठीक न हो सकी। दोनों वज़राए आज़म इक़्तिदार से निकले तो दोनों ने ही मुक्तदिरा मुखालिफ बयान अपनाया। मियां साहब ने वोट को इज्जत दो की बात की। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ खान साहब ने मुक्तदिरा मुखालिफ बयानी के साथ साथ अपने सियासी मुखालिफों को माफ न करने का मौक़िफ़ जारी रखा। मियां साहब ने मुक्तदिरा के खिलाफ जारहाना बयानिया जरूर अपनाया, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न किए। जनरल बाजवा की तौसी का मामला आया तो अपने बयानी के मुखालिफ जाकर उन्हें तौसी दे दी। खान साहब ये लचक न देख सके, वो मुक्तदिरा से नाराज हुए तो आगे ही बढ़ते गए। तान के 9 मई हो गया। सियासत में लचक जरूरी है। खान साहब ने मुश्किलें आसान करनी है तो मुज़ाकरात का दरवाजा खोलें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।